अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करें नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। बहुत खुशी की खबर जो इस वक्त मेरी आंखों के सामने है, क्योंकि सारे पाकिस्तानियों के लिए एक तकलीफ दी सिचुएशन बनी हुई थी। तमाम पाकिस्तानी इस वक्त परेशान थे, दुआ गो थे कि अल्लाह ताला वो तमाम बच्चे, वो 6 बच्चे और उनके साथ एक उस्ताद उनका और एक मकामी शख्स जो उस डोली के अंदर फंसे हुए थे बडग्राम में, उनको बखैर आफियत खैरियत के साथ वो अपने घरों को पहुँचे, उनको बहिफाजत निकाल लिया जाए, उतार लिया जाए। सबकी जो जानें हैं वो इस वक्त हलक में अटकी हुई थी। जिस तरह की वो तकलीफ दे मनाजिर हैं, जिस तरह की वो डोली वहाँ पर लटकी हुई है, अटकी हुई है, तार टूटे हुए हैं, खौफनाक हालत थी। लेकिन उसके बाद अभी जिस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तकरीबन 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और अभी मेरे पास ये 2 खुशी की खबरें आई हैं कि इस डोली में से 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो इससे पहले कि मैं आपको इस सारी सिचुएशन के बारे में बताऊं, एंड आई थिंक सो आप तमाम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे सिनेरियो से अवेयर भी होंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं उस सारे सिनेरियो को एक बार फिर आप लोगों के सामने रखूं, सबसे पहले मैं इस खुशी की खबर को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो 2 बच्चे जो इस डोली के अंदर मौजूद थे, उन्हें बहिफाजत निकाला गया है और निकाल कर उनको हेलीपैड पर उतारा गया। और उसके बाद जो मज़ीद 6 लोग अभी डोली के अंदर मौजूद हैं, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। और अब इस मौके पर आकर इतनी खुशी के साथ मैं इस वजह से ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि अब मुझे यकीन हो चला है, आंखें बंद करके यकीन हो चला है कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बाकी 6 लोग उसके अंदर मौजूद हैं, उस डोली के अंदर मौजूद हैं, वो भी बखैर आफियत निकाल लिए जाएंगे। जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि वहाँ पर अब अंधेरा होने लगा है और अंधेरा होने से पहले ये तमाम रेस्क्यू का अमल जो है उसको मुकम्मल करना था। उन बच्चों को, उन 2 मज़ीद जो बड़े लोग अंदर मौजूद हैं, उन तमाम 8 अफराद को बहिफाजत निकालना था। और उसके लिए जो ऑपरेशन था वो दिन की रोशनी में करना मकसूद था, करना दरकार था, वरना अगर रात हो जाती तो ऑब्वियसली ये जो ऑपरेशन है ये बड़ा मुतासर हो जाना था। तो अभी बहुत दिल को इत्मीनान भी है, बड़ी खुशी भी है, क्योंकि एक खौफ था जहन में, और यकीनन आप तमाम लोगों के जहनों में एक खौफ होगा कि वो बच्चे जो हवा में मुअल्लक थे, 3 तार हैं, 3 तार के ऊपर एक डोली लटकी हुई थी। उस डोली के अंदर पिछले 12 घंटे से वो 6 बच्चे, छोटे बच्चे और उनके साथ वो 2 बड़े लोग मौजूद थे। वो डोली जिस तरह की है, मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, वो डोली जिस तरह की है उसके अंदर ना आप हिल सकते हैं, ना आप मूवमेंट कर सकते हैं। वो इतनी छोटी सी डोली है, आप एक जगह पर फिक्स, तो वो ही वहाँ पर बैठना तकलीफ दे। और फिर उसके बाद वो खौफ जो उन बच्चों ने और वो तमाम लोग जो इस डोली के अंदर मौजूद थे, उन्होंने वो तकरीबन 11-12 घंटे उस खौफ को बर्दाश्त किया, जिसमें से 2 जो बच्चे हैं वो उस खौफ से अब आज़ाद हो गए और मज़ीद 6 लोग हैं जिनको इस खौफ से आज़ादी दिलाने की इस वक्त कोशिशें हो रही हैं। और इंशाल्लाह यकीन है मुझे कि वो बच्चे जो हैं वो जल्द से जल्द जो मज़ीद 6 लोग उसके अंदर हैं उनको भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा, शायद अभी कुछ लम्हों में। और शायद जिस वक्त मैं आपके साथ ये बात कर रही हूँ उस वक्त ये कामयाबी भी मेरी आंखों के सामने हो, मुझे नज़र आ रहा हो। मैं इस वक्त सामने अपने टीवी भी देख रही हूँ और इसी वजह से, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इत्मीनान वाली, बहुत खुशी वाली बात है। सुबह का ये वाक़या है, सुबह तकरीबन 7:45 बजे के करीब बडग्राम अलाई का मकाम, जहाँ पर ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए उमूमन जो ये पहाड़ी सिलसिले हैं हमारे KPK की तरफ, कश्मीर की तरफ, वहाँ पर इस तरह की डोलियाँ लगाई हुई हैं जो मैनुअल डोलियाँ हैं, जिनको कहीं जगहों पर खींचा जाता है, जहाँ पर कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पर मोटर भी साथ लगाई हुई है। तो उन डोलियों के ज़रिए जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर रहने वाले हैं वो आपस में अपना सिलसिला रखते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना रखते हैं। तो इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि ये डोलियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो उनको जो मकामी लोग हैं उसको अपने लिहाज से वो किसी तरीके से दुरुस्त करके और फिर उसके बाद दोबारा उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये इसलिए बहुत ज़्यादा खौफनाक वाक़या है क्योंकि अगर आप इसकी फुटेजेस को देखें तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर फंसी हुई है। और सेंटर पॉइंट पर फंसे होने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो खौफनाक चीज़ हुई, सेंटर पॉइंट पर जाकर जो पहली तार थी वो टूटी और फिर कुछ घंटों के बाद वो दूसरी तार भी टूट गई, जिसके बाद बस ये मौजिज़ा ही अल्लाह ताला का था कि वो जो एक ठीक ठाक बताया जा रहा है तकरीबन 200 मन का इसका वेट हो जाता है हवा में जाने के बाद, लोहे की एक डोली वो एक तार के ऊपर लटकी रही। और खौफ ये था कि किसी भी वक्त अल्लाह ना करे ये डोली जो है वो गिर सकती है, तार टूट सकता है, क्योंकि वहाँ पर बारिशें भी हो रही थी, और माफ़ कीजिएगा वहाँ पर हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी। और इस ख़दशे का इजहार किया जा रहा था कि अभी तकरीबन अब से कुछ देर के बाद
بارش کی بھی پریڈکشن ہے وہاں پر. تو اس سے پہلے اس سارے سلسلے کو, اس ریسکیو آپریشن کو ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ 2 بچوں کو نکالا جا چکا ہے. مزید جو 6 افراد پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, اس میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اس میں وقت اس لیے اتنا لگا, تقریباً 12 گھنٹے کا وقت لگا ہے. صبح 7:45 بجے کا یہ واقعہ ہے, اور اس وقت 6:30 پونے 7 بجے کے قریب ہمیں پہلی کامیابی ملتی ہے, اور اسی کے فوراً بعد ہمیں دوسری کامیابی ملتی ہے کہ 2 بچوں کو نکالا جاتا ہے. اس میں اتنی دیر اس لیے لگی کیونکہ یہ آپریشن ڈیسائیڈ ہو رہا تھا. جو پاک فوج کے جوان ہیں, میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں, آگے چل کر ان کے کردار پر بات کرتی ہوں, لیکن اس سے پہلے جو SSG کی ٹیم جو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پر لوگ موجود, وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے, وہ پلاننگز کر رہے تھے کہ کس طرح سے ان بچوں کو اور لوگوں کو بحفاظت نکالنا ہے. کیونکہ اگر آپ فوٹیجز دیکھیں تو جس تار کے اوپر وہ جو ڈولی ہے وہ چل رہی ہے, اسی کے ایگزیکٹلی اوپر ایک اور تار موجود ہے. تو ہیلی کاپٹر کو نیچے لانا یا ان بچوں کو نکالنا, اور اگر ہیلی کاپٹر نیچے لاتے ہیں تو اس کے پریشر سے خدا نخواستہ جو ایک وائر وہاں پہ بچی ہے, جو ایک تار بچی ہے, خدا نخواستہ وہ نہ ٹوٹ جائے اور خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو. اسی طرح سے بہت سارے مختلف پلاننگز جو ہیں وہ کی جا رہی تھیں. کوشش یہ بھی کی گئی, پہلے جو اہلکار وہاں پر موجود تھے ایئر کرافٹ کے اندر, ہیلی کاپٹر کے اندر جو لوگ موجود تھے, ان کو کوشش کی گئی, وہ نیچے اترے, انہوں نے آ کر پوری سچویشن کو دیکھا, اور پھر اس کے بعد بچوں کو نکالنے کا عمل شروع کیا گیا. الحمدللہ یہ عمل مکمل ہو گیا. جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی, کیونکہ یہ بہت اس وقت صبح سے جب آپ ایک اذیت میں ہوں, اور اذیت کے بعد ایک ایسی خوشی کی خبر آپ کو ملے جس کا آپ کو شاید آپ 50-50 رہیں کہ اللہ جانے یہ بچے نکل پائیں گے نہیں نکل پائیں گے. جو نیچے بہت سارے لوگ, سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی فیملی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, جو ٹکٹکی باندھے اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں بچے ان کے بحفاظت بخیریت واپس آئیں گے, یا پھر کسی اور, اللہ نہ کرے, کسی اور حالت میں ان کو, اپنے بچوں کو یا ان کے پیارے جو اس ڈولی کے اندر موجود ہیں, ان کو دیکھنا پڑے گا. تو جب آپ 14-15 گھنٹے 12 گھنٹے گزارنے کے بعد جب آپ کو ایک خوشی کی خبر ملتی ہے, جب آپ کو معجزات پر یقین ہو چلا ہوتا ہے, جب آپ کو نظر آتا ہے کہ ساری چیزیں ایک طرف اور اللہ رب ذوالجلال کی ذات ایک طرف, کہ وہ جب چاہے جس کو بچانا, تو پھر کوئی بھی چیز اس کے اوپر آنچ نہیں آ سکتی. تو پھر وہ بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. اس وقت ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے جو میں اس وقت کرنا چاہتی ہوں, اس موقع پر کرنا چاہتی ہوں. جو اگین کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جس پر بات کی جائے, لیکن پھر کب یہ موقع آئے گا کہ اس پہ بات کی جائے. میں اپنے پچھلے ولاگز میں بھی, بہت سارے ولاگز میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ جب ہمارے ملک میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے, زلزلہ آئے, سیلاب آئے, خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جائے, خدا نخواستہ کوئی عمارت گر جائے, کوئی بھی مسئلہ ہو, ہم کس طرف دیکھتے ہیں؟ ہم ایک ہی ادارے کی طرف دیکھتے ہیں, اور ایک ہی ادارہ ہوتا ہے جس کے جوان آتے ہیں, جس کے جوان اسی آگ میں سے چل کر, اسی پانی میں سے چل کر, اسی گرے ہوئے ملبے میں سے چل کر جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کر جو لوگ, جو انسانی جانیں موجود ہوتی ہیں, جو پاکستانی موجود ہوتے ہیں, ان کو ریسکیو کرتے ہیں, ان کو نکال کر لاتے ہیں. اور وہ ہے ہمارا پاک فوج کا ادارہ, وہ ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان. جب وہ پاکستان پر کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی مشکل وقت پڑتا ہے نا, وہ چاہے سرحد کے اندر ہو, چاہے سرحد کے باہر ہو, دونوں طرح سے جو ہماری حفاظت کے لیے, ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے آتے ہیں, تو وہی جوان ہیں, وہی لوگ ہیں, وہی پاکستان آرمی ہے جن کو سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو کچھ ہوا, جس طرح سے فوج کے کردار کو ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی رہی, جس طرح سے ان کے اوپر جو باتیں ہوئیں, اس سے پہلے بھی شاید کبھی ہوتی ہوں گی, لیکن جو اس بار ہوا, جو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی, جو ان کے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, ابھی کیا ہوا؟ کیا بٹگرام کے آس پاس جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے کسی ہینڈسم کو پکارا, یا پاک آرمی کو پکارا, یا پاکستان کے ان جوانوں کو پکارا کہ جو آئے اور ان کی مدد کریں؟ انہوں نے تو نہیں پکارا کہ جو اٹک جیل کے اندر جو شخص موجود ہے وہ آئے اور وہ ہمارے بچوں کو نکالے جو پھنسا ہوا ہے, یا وہ تمام لوگ جو تبدیلی چاہتے ہیں, جو آزادی مانگ رہے تھے اللہ جانے کس سے, ان میں سے کسی کو پکارا گیا ہو کہ وہ آئیں اور وہ آ کر یہ سب کچھ کریں. تو پاک فوج کا جو کردار پاکستان کے لیے ہے, جو ہمیں جہاں پر آنکھیں بند کر کے اس بات کا اندازہ اور احساس ہوتا ہے نا کہ وہی ایک ادارہ ہے, اسی کے جوان ہیں جو کہ کسی بھی مشکل وقت کے لیے آ جائیں گے, اور وہی پاکستان کا آرمی کا ادارہ آج ایک بار پھر ہمیں انہی کا کردار نظر آیا, اور انہوں نے ہمارے ان بچوں کو بحفاظت 2 بچوں کو زمین پر اتارا, اور انشاءاللہ العزیز اگلے کچھ لمحات میں یقیناً یہ خبر بھی مل جائے گی کہ جو مزید 6 بچے ہیں
وہ بھی انشاءاللہ زمین پر موجود ہوں گے بخوشی. ان کے گھر والے ان کو ریسیو کر رہے ہوں گے. جو مناظر ہیں وہ بڑے دل دہلا دینے والے بھی ہیں اور سلام پیش کرنے والے بھی ہیں کہ کس طرح جو پاکستان آرمی کے جوان ہیں, SSG کمانڈوز ہیں, وہ کس طرح سے بچوں کو پکڑ کر اور وہ رسی سے اتار کر لا رہے ہیں. ہم نے موویز میں دیکھے ہیں اس طرح کے سینز. ہم نے مجھے کچھ یاد پڑا, آئی تھنک ویر زارا ایک مووی تھی, اس میں شاہ رخ خان اسی طرح سے اپنی ہیروئن کو, کہیں وہ بس کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تھا اور وہ اسی طرح سے نکال کر لا رہے تھے, تو وہ فلم تھی. لیکن یہ حقیقت ہے, یہ پاکستان آرمی کے وہ جوان ہیں جو حقیقت, ایسی مناظر کو حقیقت بنانا جانتے ہیں, جو حقیقت میں اپنے لوگوں کے لیے ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں. وہ چاہے سرحد پہ ہوں, چاہے سرحد کے اندر ہوں, چاہے یہاں پر مشکل پڑے تو ضرورت ہو, چاہے سرحد کے پار مشکل پڑے تو ضرورت ہو, ہمیشہ پاک آرمی, پاکستان کے جوان ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ہمارے لیے, ہماری حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو میں ایک بار پھر پاکستان آرمی کے جوانوں کو, ان کی کوششوں کو, ان کے ادارے کو سلام پیش کروں گی. GOC خود لوکیشن پر موجود ہیں, SSG کمانڈوز وہاں پر موجود ہیں, 2-3 ہیلی کاپٹرز ہیں. ان 6 لوگوں کے لیے یہ تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں, اور نیچے بہت سارے پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ تھوڑے بہت شرپسند, جنہوں نے شرپسندی کی کوشش کی تھی, جنہوں نے کوشش کی تھی کہ پاکستانی عوام اور پاکستان آرمی کے درمیان جو ایک بانڈنگ ہے نا, جو ایک اسٹرانگ بانڈنگ ہے, اسے خراب کرنے کی کوشش کی تھی. آج کے اس واقعے کے بعد, وہ کہ پاکستان آرمی نے یہ کام ان کو نہ شٹ اپ کال دینے کے لیے کیا ہے, نہ ان کے ذہنوں میں اس وقت ہوگا کہ ان کو کوئی شٹ اپ کال دینی ہے, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان شرپسندوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چماٹ اور ایک بہت بڑی شٹ اپ کال ہے کہ آج بھی کہیں پر بھی پاکستان کو جب بھی ان جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے, پاکستان آرمی کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہی وہ جوان ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ہینڈسم یا کوئی اٹک میں قید شخص وہ نہ ریڈ لائن ہے اور نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ شاید اس بات پر تنقید کریں کہ آج مجھے کیا ہو گیا, ایسی بات پر میں کیوں یہ والی بات کر رہی ہوں کہ سیاستدانوں کا بھی ایک پاکستان میں اپنا کردار, اپنا رول ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, لیکن جہاں پر جب آپ کسی کے کردار کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کا کیا کردار رہا ہے وہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. ونس اگین جی, سارے پاکستانیوں کو مبارک ہو بہت بہت کہ یہ 2 بچے جو بحفاظت نکال لیے گئے ہیں, انشاءاللہ کوششیں یہ رنگ لائیں گی, اور شاید کچھ ہی دیر میں ہمارے سامنے یہ خبر بھی ہوگی کہ مزید جو 6 لوگ ہیں ان کو بھی بحفاظت نکال لیا گیا ہے, ان کو بھی بخیریت و عافیت ریسکیو کر لیا گیا ہے. لیکن جب یہ سارا آپریشن کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد میری گزارش ہوگی ہمارے نگراں سیٹ اپ سے, ہماری نگراں حکومت سے, کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے, یہ یہاں پر جو ڈولیاں لگی ہوئی ہیں, جو چیئر لفٹس اس طرح سے لگی ہوئی ہیں, جو مینولی استعمال ہو رہی ہیں, جو بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے یہ چل رہی ہیں, ان کو دیکھا جائے, اور اگر کہیں پر کوئی سرٹیفکیٹس دیے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے, ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا جائے, ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے, اور لوگوں کو یہاں پر سہولتیں فراہم کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ دوبارہ ہمیں اس طرح کا کوئی واقعہ, کوئی سانحہ دیکھنا نہ پڑے. اور ان والدین کو ایک بار پھر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کو, ان کی زندگیوں کو بخیر و حفاظت آپ تک واپس پہنچا دیا. اللہ کا شکر ادا کریں, اور اس کے بعد پاکستان آرمی کا شکر ادا کریں, اور پاکستان آرمی کے کردار کو تسلیم کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے بہت ضروری ہیں, اس ملک کی حفاظت کے لیے, اس ملک کے ایک ایک بچے کے لیے پاکستان آرمی کے جوان بہت زیادہ ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اور چھوٹے موٹے جو شرپسند ہیں, جو پاکستان آرمی کے کردار کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے ہم جیسے لوگ موجود ہیں, انہیں شٹ اپ کال دینے کے لیے. بہرحال آج کا واقعہ ہے ان کے لیے بہت بڑی شٹ اپ کال بھی ہے اور بہت بڑا چماٹ بھی ہے. اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے بعد.